آپ کو بھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی کی کتاب کا ایک صفحہ کوئی اور لکھ رہا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں اتفاق بن کر کیوں آتے ہیں اور پھر ضرورت بن کر کیوں رہ جاتے ہیں؟ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم نے کبھی مانگا نہیں ہوتا، مگر جب وہ ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے روح کا کوئی ادھورا حصہ مکمل ہو گیا ہو۔ ہم جسے اتفاق کہتے ہیں وہ دراصل اللہ کی بہت خاموش منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو ہماری زندگی کی صحرا میں بارش کی پہلی بوند بنا کر بھیجتا ہے، بغیر مانگے، بغیر کوشش کیے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہی شخص جو کبھی اجنبی تھا اچانک آپ کی دعاؤں کا مرکز بن جاتا ہے؟ کیوں کچھ راستے اتنے کٹھن ہونے کے باوجود دل پیچھے مڑنے کو تیار نہیں ہوتا؟ آج ہم ان جذباتی الجھنوں کے پیچھے چھپے اس غیبی اشارے کو سمجھیں گے جو بتاتے ہیں کہ یہ رشتہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر طے ہوا ہے۔ یہ وہ 4 نشانیاں ہیں جو صرف ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں جن کی محبت کی کہانی خود اللہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ تمہارے اس رشتے کی ڈور تمہارے ہاتھ میں نہیں؟ شاید اس لیے کہ کچھ کہانیوں کے قلم انسان نہیں بلکہ کائنات کا مالک خود سنبھالتا ہے۔ اگر تمہارا دل کسی ایک شخص پر آ کر ٹھہر گیا ہے اور تم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا ہے، تو سنو، جب اللہ کسی رشتے کی بنیاد خود رکھتا ہے تو وہ تمہاری زندگی میں یہ 4 خاموش نشانیاں بھیجتا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ تمہارے دل کو ایک ایسا بے وجہ سکون ملے گا جو لفظوں کا محتاج نہیں۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں سے برسوں کی جان پہچان کے بعد بھی وہ اپنائیت نہیں ملتی جو کسی اجنبی سے پہلی نظر میں مل جاتی ہے۔ یہ وہ کشش نہیں جو شکل اور صورت سے پیدا ہو، بلکہ یہ روح کا وہ قدیم مصافحہ ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جب کسی کی موجودگی تمہارے اندر کے شور کو خاموش کر دے۔ جب تمہیں لگے کہ اس شخص کے پاس بیٹھ کر تم اللہ کے اور قریب ہو رہے ہو تو سمجھ جاؤ یہ زمین کا سودا نہیں، یہ آسمانی فیصلہ ہے۔ حقیقی محبت کبھی تمہیں بے چین نہیں کرتی، وہ تمہیں بہتر بناتی ہے۔ دوسری نشانی مقدس آزمائش۔ لیکن رکو، اگر یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ کانٹے کیوں، یہ دوریاں اور یہ آنسو کیوں؟ یہی تو دوسری نشانی ہے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اللہ اسے اتنی ہی کڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ تم اس انسان کو چاہتے ہو یا اس انسان کو دینے والے رب کو۔ جب حالات خلاف ہوں، جب دنیا دیوار بن جائے، تب تمہارا رد عمل بتائے گا کہ یہ محبت ہے یا صرف نفس کی ایک ضد۔ اگر یہ آزمائش تمہیں گناہ کی طرف لے جائے تو یہ تمہارا نفس ہے، لیکن اگر یہ تمہیں مصلی پر لا کر سجدوں میں رلا دے تو یقین کر لو کہ اللہ تمہاری کہانی کو خود تراش رہا ہے۔ تیسری نشانی بکھر کر دوبارہ جڑنا۔ یہ بہت عجیب معجزہ ہے، بار بار کا پلٹ آنا۔ تم نے دیکھا ہوگا کچھ رشتے معمولی سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، مگر کچھ دیواریں گرنے کے باوجود جڑی رہتی ہیں۔ تم جتنی بار دور جانے کی کوشش کرتے ہو، حالات تمہیں گھما پھرا کر وہیں لے آتے ہیں۔ تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی تدبیر ہے۔ جب وہ 2 دلوں کو ایک کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا کی تمام رکاوٹوں کو مٹی کے گھرولوں کی طرح گرا دیتا ہے۔ وہ راستے وہاں سے نکالتا ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھنا، یہ بار بار ملنا تمہیں گناہ کے لیے نہیں بلکہ اس رشتے کو حلال کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ایک موقع ہوتا ہے جو تمہاری خواہش نہیں، تمہاری ضرورت ہو۔ اور آخری نشانی تو سب سے گہری ہے، انجام ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا ہو۔ ضروری نہیں کہ ہر ایسی محبت کا انجام نکاح کی صورت میں تمہارے سامنے آ کھڑا ہو۔
کبھی اللہ کسی کو تمہارے دل میں بٹھا کر اسے تمہاری قسمت سے دور کر دیتا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا تم اس کے فیصلے پر راضی ہو۔ اگر وہ شخص تمہیں مل جائے تو یہ اس کا احسان ہے، لیکن اگر وہ نہ ملے اور اس کی جدائی تمہیں اللہ کے اتنے قریب کر دے کہ تمہیں کسی اور کی ضرورت نہ رہے، تو یقین مانو تمہاری یہ محبت ناکام نہیں ہوئی، تم جیت گئے ہو، کیونکہ اس انسان نے تمہیں تمہارے خالق سے ملا دیا۔ اصل کامیابی کسی کا ہاتھ تھام لینا نہیں، بلکہ کسی کی محبت میں اپنا ایمان بچا لینا ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہے تو آج رات تنہائی میں خود سے پوچھو کہ کیا یہ رشتہ مجھے اللہ کے سامنے جھکنے پر مجبور کرتا ہے یا اس سے دور بھاگنے پر، کیونکہ سکون رات صرف اسی محبت میں ہے جس کا گواہ اللہ خود بن جائے۔ اگر یہ پیغام تمہارے دل کی آواز ہے تو اسے ان تک ضرور پہنچائیں جنہیں آج دلاسے کی ضرورت ہے، اور میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔